کہ صوبے کے تمام اسپتالوں میں میڈیسن کی دوائیوں کی فقدان. دوسری جانب اگر آپ جاؤ گے تو اسی طرح جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے، تعلیمی نظام، اس میں ہم کس طرح بہتری لائیں گے، اور اسی طرح لا اینڈ آرڈر. بدقسمتی سے بلکہ مجھے موقع نہیں ملا لا اینڈ آرڈر پہ 2 دن پہلے جو ایک سیراسل بیس ہوئی، اور وہاں پہ آپ کے میں تو محرک تھا، پھر بھی موقع نہیں ملا. جو دوستوں نے بات کیا بہت اچھے انداز میں. جناب اسپیکر، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری اہمیت کے عامل جو مشکلات ہیں، اسپیشلی اسپتالوں کی بحالی اور ان کو فعال کرنے کے لیے وہ ایک ایسا منسٹر ہیلتھ کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنائے اور بہت ساری چیزوں میں قانونی حوالے سے ایک ایسا چینجز لائے کہ فوری طور پر اسپتالوں میں میڈیسن کا جو فقدان ہے وہ ختم ہو. کیونکہ پرچیزنگ جو ان لوگوں نے ایک طریقہ کار کیا اتنا لینتی ہے. ای ٹینڈرنگ کے تھرو آپ کا جو ای ٹینڈرنگ ہے وہ آپ کے ڈی ایچ کیو لیول پہ اویلیبل نہیں ہے. آج مشکلات یہ کہ ہر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کوشش کرتا ہے کہ میں ای ٹینڈرنگ کروں، اور پھر جن کمپنیوں کو ڈیلیوری ٹائم آف ڈیلیوری دیا گیا ہے وہ بالکل کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. دوسری جانب جناب اسپیکر، حکومتی بینچز پہ سارے ہمارے دوست سے وزراء صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، اگر ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، اس ملک کا الف اٹھایا ہے، وفاداری کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پبلک کو وہ ڈیلیوری سروسز ڈیلیوری دینے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دفتروں میں موجود رہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں بڑے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ایک بات ہے کہ میں ایک کریڈٹ سی ایم صاحب کو دیتا ہوں کہ سی ایم صاحب بذات خود 8:30 بجے آفس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کے ٹیم کو بھی اسی طرح لوگوں کی بہتری کے لیے موجود ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، میں تھوڑا لا اینڈ آرڈر اور گزشتہ ہفتے جو صورتحال تھی، میں ان چیزوں کو تھوڑا ٹچ کروں گا کہ آج مصیبت یہ ہے ہر کوئی اٹھ کے بات کرتا ہے، وہ پوائنٹ اسکورنگ کرتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی ایماندار ہے اس کو ویژنری ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پہ ہمیں تعمیری تنقید کرنا چاہیے جس میں ہم اپنی اصلاح کریں. دیکھیں، آج اگر میں تنقید کر رہا ہوں، میری ایک انگلی اس طرف ہے، 4 میری طرف ہے. میں اپنے کردار کو ضرور جانچوں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں، ایک امریکن اسکالر کہتا ہے کہ چلیں بوجھیں کہ میں کون ہوں. وہ وقت کا ساتھی، تمہیں بلندیوں پہ لے جانے والا اور پستی میں دھکیلنے والا. وہ آپ کا کردار ہے. کردار ہر کسی کو روز روشن کی طرح عیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اسپیکر صاحب، اب ایک مثال میں دے دوں، اگر آپ یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے لگاؤ گے نا، آپ کو ٹک ٹاک درد ہوگی. جب آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرو گے، کردار کشی کرو گے، وہی بات پھر ریٹرن ہوگی. یہ پھر بہت ساری چیزوں کو دل خراشی، ذہنی حوالے سے یا انسانی بغض کو زیادہ پروموٹ کرے گی. میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دوست سے مہربان ہیں، اس فلور پہ بات کر رہے تھے، کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم دوسری پارٹیوں کے نمائندوں کو ڈیگریڈ کریں. دیکھیں، اگر کوئی اس آئین میں دیے گئے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ کوئی غدار نہیں ہے. سر، آپ پبلک پوائنٹ آف پبلک جی میں اسی پہ آ رہا ہوں سر. میں نے مکس کیا، آپ نے اجازت دی، آپ کی مہربانی ہوگی. اب دیکھیں نا، اب ہمارے ایک مہربان دوست ادھر اٹھے، اس نے تو سارا 26-25 اگست کے ملبے کو دوسرے سیاسی لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں اسپیکر صاحب، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو ممبر بھی ہیں اسمبلی کے، یہ میری پوائنٹ نوٹ کریں، میں میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں، ممبر ہوتے ہوئے بیک وقت تو اپنے فیملی سمیت ان کے بچوں نے جا کے امریکہ میں اسائلم لیا ہے انٹی اسٹیٹ کے نام پہ. اچھا، وہ ادھر دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی میں وفادار ہوں اسٹیٹ کا، دوسرے غدار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفادار کون ہے؟ اگر واقعی ہم وفادار ہیں، نو نیم اگر واقعی ہم وفادار ہیں تو ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں تمام لوگوں کی تنقید سننا چاہیے، ہمیں تمام لوگوں کی تجاویز سننے چاہیے، ہمیں بہتری کی جانب لے جانا چاہیے. تو میں یہی گزارش کروں گا اسپیکر صاحب کہ آئندہ ہم چیزوں کو احتیاط کریں، پیٹھ پیچھے بات نہیں کریں. سارا دن اگر عوامی نمائندوں کا کام یہ ہو کہ دوسری کی کردار کشی کرے تو عوام کو ہم کیا ڈیلیوری دیں گے؟ میری یہی صرف پوائنٹ تھی. تھینک یو.